نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک عظیم حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، درخواست ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات اور احادیث سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے دل کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، ہر قسم کی نفسانیت سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کر کے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کا کامل شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں جس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے انسان بنانے کے بعد، وہ یہ دین عطا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں سے اللہ جل شانہ نے ہمیں بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حقیقتاً امتی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ دین کس قدر پیارا دین ہے اور اس کے آداب، اس کی تعلیمات کس قدر شاندار ہیں، اس کا اندازہ کوئی شخص اسی صورت میں لگا سکتا ہے جب یہ دوسرے دینوں کو دیکھتا ہے اور دوسرے مذاہب کو دیکھتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کتنا اچھا دین دیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں دین مفت ملا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور کلمہ ہم نے بچپن سے ہی سن لیا اور اس طرح ہم مسلمان کہلانے لگے، جبکہ مسلمان صرف رجسٹر کے اعتبار سے کہلانا کافی نہیں ہے، سرکاری ریکارڈ کے اعتبار سے مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے مسلمانیت ہونا ضروری ہے۔ یہ مسلمانیت ہمارے اندر کیسے آئے گی، کیا کیا اوصاف ہیں، میں مسلسل بیان کرتا رہتا ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی تعلیمات دی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان حقیقتاً کب کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، آدھا داخل مت ہو کہ کچھ مسلمان ہو اور کچھ مسلمان نہ ہو، کچھ اسلام کی چیزوں کو مانو اور کچھ نہ مانو، آدھا کام نہ کرو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب اللہ کے کچھ حصے کو تسلیم کرو اور کچھ حصہ کا انکار کر دو، ایسا مت کرو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے جس قدر ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، ڈرنے کا حق ادا کرو، ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور دین نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق چلنا۔ دین نے ہدایات کیا دی ہیں؟ کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھے کام کرو اور برے کاموں سے رک جاؤ۔ اچھے کام کرو، برے کاموں سے رک جاؤ، اچھے کام کا حکم کرو، برے کاموں سے دوسروں کو روکو۔ یہ دین کا کام ہے، یہ دین ہمیں یہ کہتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب تعبیر اختیار کی، عجیب و غریب عبارت اور الفاظ سے آپ نے سمجھایا۔ فرمایا کہ المسلم، مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ گئے، یہ شخص مسلمان کہلانے کے قابل ہے۔ آپ کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو گالی نہ نکلے، آپ کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر نہ ہو، آپ زبان سے چڑھا کر کسی کی تحقیر کریں، آپ اپنے منہ کو ٹیڑھا کر کے کسی کی تحقیر کر دیں، کسی کو حقیر قرار دے دیں، آپ کسی کو گالی دے دیں، کسی کو زبردستی ڈانٹ دیں، ناحق ڈانٹ دیں، یہ سب کیا ہے؟ اس زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی میں سے کسی کو تھپڑ مار دیں، کسی کی طرف غلط انگلی اٹھائیں، یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے۔ اور میرے دوستو، صرف زبان اور ہاتھ کا معاملہ نہیں، پیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، سر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی دوسرا ٹکر مار دے، لاتوں سے مار دے، لاتوں سے اشارہ کرے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جب مجمع میں تم جاؤ تو تمہارے ہاتھ میں چھری نہ ہو، اور اگر چھری ہو تو اس کی دھار کے اوپر تم ہاتھ سے پکڑ لو تاکہ کسی کو نہ لگے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر قلم دو تو قلم بھی نب کی طرف سے مت پکڑاؤ، پینسل اگر دے رہے ہو تو پینسل کو کے نب کی طرف سے مت پکڑو اور پکڑاؤ نہیں، نب پہ ہاتھ رکھ لو پھر اس کے بعد دو۔ یہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے من شہر علینا السلاح فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کے اوپر ہتھیار سونتے، تلوار نکالے، خنجر نکالے، پستول نکالے، کھیل میں نکالے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے
کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے دھمکائے، ڈر لگے اسے، ایسی حرکت کرنے سے بھی انسان ہمارا دین روکتا ہے۔ اس قدر پیارا دین ہے میرے دوستو، اس قدر خوبصورت دین ہے۔ میرے دوستو، جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا یہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی کافر بھی ہے تو کافر کو بھی ڈرانے کی گنجائش نہیں ہے بلا وجہ، کسی کافر کو بھی ڈرانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کافر آپ کے پڑوس میں ہے، کافر کی خبرگیری کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، اس کی ہمدردی لازم ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہمارے دین میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بتلاتے رہے، پڑوسی کا حق ادا کرنے کی تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ابھی یہ حکم بھی نازل ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد اس کو میراث میں سے بھی حصہ دو۔ اندازہ لگائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید کی پڑوسی کے سلسلے میں کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے، تمہارا ایمان ناقص ہے، تم ایمان والے نہیں۔ اگر تم واقعی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، تو ضرور پڑوسی کا اکرام کیا جائے، پڑوسی کا احترام کیا جائے، پڑوسی کو عزت دی جائے اور پڑوسی کے ساتھ احترام اور عزت کا معاملہ کیا جائے۔ میرے دوستو، ہمارے دین نے کس قدر پیارا ادب سکھایا ہے۔ تم اپنے گھر کے اندر سالن پکا رہے ہو، اس کی خوشبو تمہارے پڑوس میں جا رہی ہے، تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دو، تھوڑا سا سالن اس کے گھر میں بھی دے دو۔ علماء نے ادب بتلایا، اپنے گھر میں جب فروٹ وغیرہ لے کر جاؤ تو دکھا کر نہ لے جاؤ۔ پڑوس میں تمہارے جو بچے ہیں ان کا بھی دل مچلے گا، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، گنجائش ہو تو ان کو بھی دو، گنجائش نہیں ہے تو چھپا کر لے جاؤ، چھپا کر لے جاؤ، دکھا کر نہیں۔ حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے آم وغیرہ گھر کے اندر کھا کر انہوں نے چاہا کہ گٹلی وغیرہ اٹھا کر پھینک دے باہر، تو مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا اور صاف کرنا آتا بھی ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کام ہے، دسترخوان تو کوئی بھی صاف کر لے گا اور جھاڑ کر آ جائے گا؟ کہا کہ نہیں، میں ایک غریب محلے میں رہتا ہوں، تم یہاں پر قریب میں اگر اس طرح ڈال دو گے تو پھر میرے غریب بچے جو ہے یہ حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ روٹی کے جو ٹکڑے بچ گئے کھا نہیں سکتے، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ چیونٹیوں کو ڈال دیتے ہیں۔ آم کی گٹھلی جن سے بچے کھیلتے ہیں
ان کو لے جا کر بچوں کے کھیلنے کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں، آم کے چھلکے کہیں دور ڈال دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تاکہ بچے دیکھیں ہی نہیں۔ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا قرینہ اور طریقہ یہ ہے میرے دوستو، جب اس قدر پڑوسی کا حق ہے، اس قدر پڑوسی کا حق ہے، تو پھر پڑوسی کو تکلیف دینے کی گنجائش کیسے ہوگی؟ اپنے گھر کا سارا کچرا اس کے دروازے پر رکھنے کی گنجائش کیسے ہوگی؟ گٹر تمہارا ابل رہا ہے اور پڑوسی کے دروازے کے سامنے ہے، تم کہتے ہو کہ یہ پڑوسی کا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہے تمہارا پانی، تمہارا کچرا، لیکن تم اس کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھ رہے ہو۔ کیسے مسلمان ہو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، صورتحال آج ہمارے سامنے انتہائی گمبھیر ہے۔ کسی کی عزت سے کھیلنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہتھیار اٹھانا کوئی معمولی معاملہ ہو کر رہ گیا۔ ہتھیار اٹھانا معمولی ہے، دھمکی دینا معمولی ہے، دوسروں کا حق کھا لینا معمولی بات ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ کس قدر خطرناک بات ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسروں کی مار کٹائی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ داڑھی بھی سجائی ہوئی ہم نے، ساتھ ساتھ عالم بھی کہلاتے ہیں، ساتھ ساتھ تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں، لیکن پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کرائی جائے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتے ہی دو فریق ہو جاتے ہیں، کوئی اس کی تائید کرتا ہے، کوئی اس کی تائید کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو بھڑکاتے ہیں کہ لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سباب المسلم فسوق، مسلمان کا آپس میں گالم گلوچ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے۔ وقتالہ کفر، اور آپس میں لڑائی کرنا باقاعدہ یہ کفری حرکت ہے، کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور اس کفر کو بھڑکانے والے یہ بھی کفر کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا شاندار دین دیا ہے، آپ کے واسطے سے ہمیں اللہ نے یہ شاندار دین عطا فرمایا، لیکن ہم نے ان کی تعلیمات، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر ہم نے اپنے عرف اور مزاج کو پیش نظر رکھا، دین کی تعلیم کو نہیں۔ آج ہم نے اپنے معاشرے کو سڑا کر رکھ دیا، ہم نے اپنے معاشرے کو سڑا کر رکھ دیا، انتہائی بدبو آ رہی ہے اس میں سے، اس معاشرے سے۔ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں۔ کوئی ہمدردی کرتا ہے اور خیر خواہی کرتا ہے تو لگتا ہے یہ منافق ہے، میرے ساتھ نفاق کر رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میرے دوستو، اس دین کی ناقدری کی وجہ سے، دین کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، دین کے آداب نہ سیکھنے کی وجہ سے، اور صرف اپنی انانیت کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان معاشرے میں کوئی مسلمان دوسرے کو تھپڑ مار دے؟ یہ مسلمان معاشرے کا کام ہے ہی نہیں، مسلمان معاشرے کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی جان لے لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مسلمان کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنے لگے؟ یہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر ہو؟ ایسا میرے دوستو ہوتا نہیں، یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے۔ جائزہ لیجئے
اپنی خدا کے واسطے اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم واقعی اسلام کا جو کہ مالا جپ رہے ہیں تو ہم صحیح مالا جپ رہے ہیں، اسلام کی تسبیح جو کر رہے ہیں، ہم واقعی اسلام ہمارے اندر ہے، دین ہمارے اندر ہے۔ اپنا جائزہ خود لے کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آج موقع ہی نہیں رہا کہ ہم کسی دوسرے کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔